السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 10۔ سالار نے ستارہ کی بوتیک جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ستارہ کے سامنے ہی موسیٰ سے دوستی کرنا چاہتا تھا کہ کل کو اگر وہ کسی جگہ موسیٰ سے ملتا بھی ہے اور اس کو ستارہ یا گھر کا کوئی اور فرد ان دونوں کو دیکھ بھی لیتا ہے تو بات بگڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی بوتیک میں داخل ہوا تھا، موسیٰ اور ستارہ نے اس کو اپنے آفیسز میں بیٹھے CCTV کیمروں کی مدد سے ٹی وی اسکرینوں پر دیکھ لیا تھا۔ موسیٰ حیران رہ گیا تھا کیونکہ سالار نے پینٹ شرٹ اور کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ایک ذہین اور اچھی پرسنالٹی کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ موسیٰ کو اس کے ساتھ ملز میں گزارا جانے والا وقت یاد آ گیا تھا۔ ان دونوں کے کپڑے گریسوں میں پسینے سے شرابور ہوا کرتے تھے اور وہ ملز کی کینٹین میں دوپہر کا کھانا یا پھر چائے پی کر جو لطف محسوس کیا کرتے تھے وہ تو اب خواب ہی بن کر رہ گیا تھا۔ سالار چلتا ہوا ستارہ کے آفس میں داخل ہو گیا تھا۔ اب موسیٰ اس کو نہ دیکھ سکتا تھا لیکن ستارہ اس کو دیکھ سکتی تھی۔ سالار نے مسکرا کر ستارہ کو سلام کیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی ہوئی اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تو آخر آپ نے وقت نکال ہی لیا میرے لیے۔ آخری دو الفاظ سالار کو کھٹکنے لگے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، ہاں ستارہ، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ کاش میں انکل کا بیٹا ہوتا۔ اس نے الفاظ کے پیرہن میں بال ستارہ کے کوٹ میں پھینکی تو مسکراتی ہی بولی، آپ تو کافی ذہین تھے مسٹر سالار۔ وہ بھی مسکرانے لگا اور بولا، آپ جیسی اگر میری بہن ہوتی تو میں خود کو کافی خوش نصیب سمجھتا۔ مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ وہ بھی اس رشتے پر ششدر ہو کر خوشگوار حیرت میں بولی، ستارہ تم ذہین ہو اور ماشاءاللہ اپنا بزنس بھی اچھے طریقے سے چلا رہی ہو، سالار کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی، اور تمہاری ان خصوصیات پر یقیناً کوئی بھی بھائی فخر ہی کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، تو آپ گھر سے باہر میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ مجھ سے رشتہ جوڑ سکے؟ وہ بھی اس کی سمجھداری پر ہنسنے لگا۔ مجھے گھر میں بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن میں رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رکھنے کے لیے پہلے ان کی تسلی چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں؟ الفاظ ہی کا کھیل تھا۔ وہ سالار کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سالار بھائی۔ سالار نے خوش ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بولا، تو پھر آج سے تم میری بہن ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ جی سالار بھائی، ضرور۔ دونوں ہی مسکرانے لگے تو ستارہ بولی، آپ کیا لیں گے، چائے، کافی یا پھر کچھ اور؟ ستارہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہاری بوتیک کا دورہ کر لوں، پھر سکون سے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، کیا خیال ہے؟ سالار نے کہا تو مسکراتی ہوئی کہنے لگی، وائی ناٹ بھائی۔ اس نے انٹرکام پر موسیٰ کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سالار اور موسیٰ کی آنکھیں چار ہو گئی، مگر دونوں ہی کمال کے اداکار تھے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ میں آئے کم ان میڈم؟ موسیٰ نے پوچھا تو مسکراتی ہی بولی، آپ آلریڈی کم ان ہو گئے ہیں۔ سالار مسکرایا تو موسیٰ نے اجنبی کے طور پر اس کو سلام کیا تو ستارہ بولی، سالار بھائی، یہ موسیٰ ہے، اور موسیٰ یہ سالار ہے، میرے بھائی ہے، دبئی سے آئے ہیں، اپنا بزنس یہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے سالار سے ایک بار پھر ہاتھ ملایا اور بولا، نائس ٹو میٹ یو سر۔ سیم ہیئر مسٹر موسیٰ۔ وہ ستارہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، ستارہ تم نے بتایا نہیں کہ موسیٰ تمہاری بوتیک میں کیا جاب کرتے ہیں؟ اوہ سوری بھائی، موسیٰ اکاؤنٹنٹ ہے لیکن سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی، تو چلے؟ سالار بھی اٹھ کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ضرور۔ وہ موسیٰ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، موسیٰ آپ بھی ہمارے ساتھ آئے، سالار بھائی کو بوتیک کا ایک راؤنڈ لگوانا ہے۔ جی پلیز۔ موسیٰ کی سعادت مندی دیکھ کر سالار دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور موسیٰ اس بات پر حیران تھا کہ اس نے ستارہ کو بہن بھی بنا لیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سالار وہاب میر کے گھر میں اپنا ڈیرا جما چکا ہے۔ ستارہ اور موسیٰ سالار کو بوتیک کا ٹور کروا رہے تھے اور سالار واقعی حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ امیر لوگوں کے چوچلے تھے۔ اتنا مہنگا اور فضول قسم کا کپڑا صرف ایمبرائڈری اور ڈیزائننگ کی وجہ سے دھڑا دھڑ فروخت ہو رہا تھا۔ ستارہ نے اچھی خاصی پوزیشن بنا لی تھی کہ وہ اس شہر میں کسی بھی بڑے اور ناموز بوتیکس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کو پیسے کی کوئی بھی پرابلم نہ تھی۔ وہ واپس ستارہ کے آفس میں آ گئے تھے۔ ستارہ نے سادہ پانی اور پھر کافی لانے کا کہا۔ موسیٰ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ آپ تو کافی جینیس لگتے ہیں موسیٰ، سالار نے موسیٰ سے براہ راست پوچھا تو وہ عاجزی سے بولا، جی سالار صاحب، مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ میں بھی جینیس ہوں۔
کہا ایسا تھا کہ ستارہ بھی حیران ہو گئی تھی۔ سوری، یہ میری عادت ہے، سالار نے کہا تو موسیٰ کا دل چاہا کہ اس کو کہے کہ ہاں، مجھے تمہاری اس عادت کا بخوبی پتہ ہے۔ کافی آ گئی تھی، وہ باتیں بھی کر رہے تھے اور سالار ساتھ ساتھ کافی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ ہاں تو سالار بھائی، کیسا لگا میرا بزنس؟ ستارہ نے پوچھا تو سالار، جو کہ کافی متاثر ہوا تھا، دل سے ہی بولا، بھائی ستارہ، سچ پوچھو تو میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ تم اتنا بڑا بزنس اکیلی ہی چلا رہی ہو۔ ونڈرفل۔ اکیلی کہاں ہوں سالار بھائی، موسیٰ جو میرے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ اور لہجہ اس وارفتگی میں ادا کیا گیا تھا کہ موسیٰ کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ جبکہ سالار موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا تو ستارہ بولی، دراصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موسیٰ کو پاپا نے میرے پاس بھیج کر یقیناً میرے بزنس پر احسان کیا ہے، کیونکہ ایمانداری اور بزنس کی سوجھ بوجھ موسیٰ میں کافی ہے۔ موسیٰ کی تعریفیں سن کر سالار کو احساس ہونے لگا تھا کہ معاملہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن یہ تو ستارہ نے جذبات اور خیالات کا اظہار تھا۔ ستارہ کے جذبات اور خیالات کا اظہار تھا، اور ان خیالات سے موسیٰ کتنا متفق تھا، یا موسیٰ کی دلچسپی ستارہ میں کس حد تک تھی، سالار اس بات کا اندازہ لگانے سے عاری تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے ستارہ، شام کو کھانے پر ملتے ہیں، سالار اٹھتا ہوا بولا تو ستارہ اور موسیٰ بھی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جی سالار بھائی، ضرور، ستارہ نے کہا تو سالار نے موسیٰ سے ہاتھ ملایا اور بولا، مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا موسیٰ، ہم جلدی ایک ملاقات کریں گے۔ یہ کہہ کر سالار کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر موسیٰ کو اشارہ دے گیا کہ وہ جلدی اس سے ملے گا۔ دوسری طرف بادشاہ نے اپنی چھڑی پکڑی اور دیکھتی آنکھوں سے نابینا بننے کی اداکاری کرتا ہوا گھر سے نکلا تو آج اس کو دنیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا کہ وہ آج ہی پیدا ہو کر اس علاقے میں آ گیا ہے۔ یہ محلہ، یہ علاقہ اس کے لیے نیا نہ تھا، لیکن بینائی کھونے سے پہلے اس علاقے کی ترقی اور جدت ایسی نہ تھی جیسی آج تھی۔ وہ یقیناً سالوں تک بینائی کے بغیر اس علاقے میں گھومتا رہا تھا، لیکن آج اس کو سڑک کے کنارے لگی ہوئی رنگین لائنیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ عمارتوں پر بڑے بڑے بورڈز بھی اس کی نگاہوں کو حیران کر رہے تھے۔ سڑکوں پر رواں دواں نئی اور چمچماتی ہوئی جدید گاڑیاں اور سینماؤں کے رنگین فلمی پوسٹرز اور بہت کچھ جو کبھی اس کے دور میں بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتا تھا، آج سائنس کی ترقی اور جدت نے سب کچھ رنگین کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو سڑک کے درمیان بنے ہوئے گرین پلیٹس اور سبزہ بھی بھلا لگ رہا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے سارے مناظر کو دیکھتا ہوا کسی سے ٹکرا گیا تو وہ آدمی غصے سے بولا تھا، اوئے بابا، اندھا ہو گیا ہے تو؟ پھر جب اس نے بادشاہ کو دیکھا کہ وہ اندھا ہے اور خود آنکھوں کی روشنی ہونے کے باوجود بھی وہ اسے ٹکرایا ہے تو خود ہی شرمندہ ہو کر ایک طرف کو چلا گیا۔ تو اس کی ندامت پر بادشاہ مسکرانے لگا۔ اس کو کیا پتا کہ اندھا تو وہ خود ہے، بادشاہ تو اب دیکھ سکتا ہے، وہ خود ہی بڑبڑایا تھا۔ اور پھر ایک معروف چوراہے پر اس نے دائیں بائیں دیکھا تو ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس کی روح ہی فنا ہو گئی تھی، اور وہ جب دیکھ نہیں سکتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کروا دیتا تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑنا تھا کہ کوئی اس کو سڑک پار کروا دیتا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس طرح آگے کر دیا کہ وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے اور خود آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے لگا تو ایک موٹر سائیکل والے نے بمشکل بریک لگا کر اس کے پاس آ کر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اوئے بابا، نہ ہو گیا ہی، کیوں مرنا ہے؟ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آئیے میں آپ کو سڑک پار کروا دیتا ہوں بابا جی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کروا دی اور خود ایک طرف کو چل دیا۔ بادشاہ اتنی ٹریفک دیکھ کر تو ویسے ہی گھبرا گیا تھا، لیکن اس کو حوصلہ تھا کہ وہ ہر روز ہی انہی راستوں سے گزر کر جاتا ہوگا۔ وہ ایک بار اس گلی میں ضرور جانا چاہتا تھا جہاں اس نے 25 سال پہلے اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا۔ اس کو محلہ اور گلی اچھی طرح یاد تھی، اور پھر وہ بعد میں گرو اور نینا کے گھر میں جا کر چاندنی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اندھے پن کی اداکاری کرتا ہوا چلا جا رہا تھا اور کسی دکان پر رک کر بھیک بھی مانگ لیتا تھا، اور آج بھی وہ وہی پرانی صدا ہی لگا رہا تھا
کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے۔ لوگ اس کو پہچانتے تھے، اس لیے روزانہ کی طرح اس کو بھیک میں پیسے بھی مل رہے تھے جن کو وہ اپنے کرتے کی سائیڈ جیب میں ڈالتا جا رہا تھا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے 25 سال بعد اس محلے میں پہنچا تھا۔ اس نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ وہ اس منحوس رات کو کس طرف سے آیا تھا اور پھر کدھر گیا تھا۔ اس کو زخموں والی گھائل گھائل رات آج بھی یاد تھی۔ شمع نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اس کے پاؤں پکڑے تھے، اس کی منتیں کی تھی، اس کو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی دیے تھے، لیکن بادشاہ اس لمحے فرعون بنا ہوا تھا۔ اس نے شمع کی گود سے بچی چھینی اور اس کی ہر التجا کو وہ اپنی ٹھوکر سے رونتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے بازار سے ایک ٹوکری خرید کر بچی کو اس میں لٹا دیا تھا اور بچی نے اس کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھ کر اپنا قصور پوچھا تھا، لیکن بادشاہ سچ میں اسی وقت اندھا ہو گیا تھا جو بچی کی معصوم آنکھوں کی التجا نہ پڑھ سکا تھا۔ اس نے ایک گلی کا انتخاب کیا تو گلی کے سرے پر جا کر اس کو معلوم ہوا کہ گلی بند ہے اور اس گلی میں تقریباً ہر گھر کا دروازہ بھی بند تھا، لیکن آخری گھر جو کہ دائیں طرف تھا، اس کے دروازے سے آنے والی ہلکی سی روشنی اس بات کی علامت تھی کہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ بادشاہ نے چادر کے اندر ٹوکری کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو ڈھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بادشاہ نے خوفزدہ انداز میں ارد گرد دیکھا تو اس کو گھر کے وسیع صحن میں کوئی بھی ذی روح نہ نظر آیا تھا۔ 60 واٹ کے بلب کی نارنجی روشنی نے صحن میں اندھیرے کے وجود کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ بادشاہ نے دھڑکتے دل اور کانپتے پاؤں اور لرزتی ٹانگوں سے صحن میں اپنا پہلا قدم رکھا اور پھر اپنے اس گھر میں موجود ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ لیکن کوئی بھی رد عمل نہ پا کر اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، لیکن ایک بات اس کو خوفزدہ کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس گھر کا کوئی فرد اس وقت گھر سے باہر کوئی چیز لینے گیا ہو۔ اگر وہ واپس آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بادشاہ نے صحن کا ایک اندھیرا کونا دیکھ لیا تھا، لیکن اس کو کسی بھی خطرے کی آمد سے پہلے اپنا کام کرنا تھا اور وہاں سے نکلنے کی جلدی کرنا تھی۔ اس نے اسی کونے میں ٹوکری رکھی اور جلدی سے واپس آنے لگا تو اس کی چادر ٹوکری میں اڑ گئی تھی، لیکن وہ جیسے ہی چادر چھڑانے کے لیے جھکا تو چادر کو ننھی منھی بچی کے ہاتھ میں پکڑا دیکھ کر تو ایک بار اس کی روح بھی کانپ گئی تھی۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا جو معصوم اور بھولے بھالے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ کا کلیجہ ایک لمحے کو تو منہ کو آیا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو پتھر کرتے ہوئے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو آج میرا بیٹا ہوتا اور وہ میری تمام جائیداد کا وارث ہوتا۔ تم تو مجھے نیچا دکھاؤ گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تم زحمت ہو، زحمت ہو، زحمت ہو۔ یہ ایک دم بادشاہ کا پورا وجود لرز کر رہ گیا، کیونکہ وہ اسی بند گلی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اس گلی کو گیٹ لگا ہوا تھا، جس کا ذیلی گیٹ کھلا ہوا تھا، اور وہ اندر داخل ہو کر صدا لگانے لگا، بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے۔ اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو اس گلی میں تقریباً سبھی مکان نئے تعمیر ہو چکے تھے، کیونکہ 25 سال میں پیدا ہونے والی نسل نے پرانے مکانات کو جدید ماحول اور نئے تعمیراتی انداز میں اپنی ضروریات کے مطابق تعمیر کروا لیا تھا۔ اس کو صدا لگانے پر پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اس کے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھا اور بولا، بابا جی آگے تو گلی بند ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا، بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، میں تو سمجھا کہ گلی کھلی ہے تو دوسری طرف سے نکل جاؤں گا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی گلی تھی جو بند تھی، لیکن آج سے 25 سال پہلے وہ اپنی زندہ بیٹی کو اس بند گلی کے آخری گھر میں درگور کر گیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس آخری گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ گھر بھی نو تعمیر شدہ لگ رہا تھا، اب لکڑی کے دروازے کی جگہ لوہے کے گیٹ نے لے لی تھی اور باہر کی جانب دیواروں کی جگہ پر کھڑکیاں اور ایک جالی والا دروازہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ بیٹھک ہے۔ اس نے غور سے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اس کو ملامت کرنے لگے تھے۔ اس نے بچی کو یہاں پھینک کر اللہ کی رحمت کو گویا ٹھکرایا تھا اور آج تک وہ اس رحمت کے اس طرح گم ہو جانے پر خود کو رو رو کر ملامت کر رہا تھا، لیکن اس کے آنسو ابھی بھی اس کی غلطی کا ازالہ نہ بن سکے تھے۔ اگر اس کو چاندنی کا علم ہو گیا تھا تو شمع کا ملنا بھی بہت ضروری تھا۔ وہ رو رو کر شمع سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اپنے گناہوں کے ازالے کے لیے اس کے قدموں میں بھی گر کر معافی مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ شمع کے معاف کرنے کے بغیر اس کو بھی علم تھا کہ اس کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی تھی۔
اس نے آنسوؤں کی سرزمین بناتے ہوئے آنسوؤں سے ہی اس کو زرخیز بنا کر واپسی کا ارادہ کیا اور آہستگی سے لاٹھی کا سہارا لیتا ہوا گلی سے باہر نکل آیا۔ وہ کسی بزرگ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ آخری گھر کبھی ہجڑوں کا بھی ہوتا تھا۔ اس کو ایک تھڑی پر بزرگ بیٹھا ہوا نظر آ گیا تھا، لیکن وہ اب اس بزرگ سے کس طرح بات کر سکتا تھا؟ یہ لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لاٹھی کو جان بوجھ کر ادھر ادھر گھماتے ہوئے زمین پر مارنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی سی کوشش کامیاب ہو گئی تھی۔ بزرگ بولا، کیا بات ہے؟ کدھر بھٹک رہے ہو؟ کدھر جانا ہے؟ اس نے آواز کی سمت دیکھا اور لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا بزرگ سے ٹکرانے لگا کہ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس تھڑے پر بٹھا لیا۔ باؤجی! وہ جان بوجھ کر بزرگ کو باؤجی کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کو واقعی نظر نہیں آتا ہے۔ کیا یہ وہی گلی ہے جس میں ہجڑوں کا گھر ہے؟ اس نے یہ نہ پوچھا تھا کہ کبھی ہجڑوں کا گھر ہوتا تھا۔ اس نے اپنا سوال الفاظ کے لبادے میں لپیٹ کر انداز بدل لیا تھا۔ وہ بزرگ ہنستا ہوا بولا، میں تم جیسا بڈھا بزرگ ہی ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ہنستا ہوا بولا، اندھا ہوں جی، پہچان تو آنکھوں والے ہی کر سکتے ہیں، بڈھے اور جوان کی۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں کچھ روپے رکھے اور بولا، لیکن تم ہجڑوں کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سوال نے بادشاہ کو چکرا دیا، لیکن گھبرانے سے بات خراب بھی ہو سکتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، میں 25 سال پہلے حج کرنے گیا تھا، تب میرے ساتھ ایک ہجڑا بھی گروپ میں شامل تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اس شہر کی اس گلی میں رہتا ہے، محلہ بھی یہی تھا۔ بزرگ ہنستا ہوا بولا، وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا یا پھر وہ تمہیں پتہ نہیں بتانا چاہتا تھا؟ چاہتا ہوگا، کیا تم نے اس سے نام پوچھا تھا؟ بادشاہ کو وہ بڈھا خاصا ذہین لگ رہا تھا۔ ہاں جی، اس کا نام نینا تھا۔ بادشاہ نے گرو نہ کہا تھا کیونکہ یہ کوئی نام نہیں بلکہ عہدہ تھا۔ بزرگ اپنے ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، ہاں بھائی، نینا نام کا ایک ہجڑا اس گلی میں وہ آخری مکان میں رہتا تھا۔ بزرگ نے انگلی کا اشارہ گلی کے آخری مکان کی طرف کیا تو بادشاہ نے بے ساختہ ہو کر اس کی انگلی کے اشارے پر گلی میں دیکھا، لیکن بزرگ اس کو نہ دیکھ پایا تھا، ورنہ وہ مشکوک ہو جاتا۔ لیکن اب تو پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ ان کا پورا ایک گروپ تھا، ان کا بڑا اور پھر 2 عجیب سے خسرے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ بزرگ بولا، وہ شاید ویلا ہی تھا، لیکن بادشاہ کے کام آ رہا تھا۔ اچھا، اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو اس سے ملنے ہی آیا تھا اور اس کی بیٹی سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے بیٹی کا ذکر چھیڑ کر بات کو آگے بھی بڑھایا تھا اور بزرگ کے تاثرات بھی دیکھے تھے۔ بیٹی؟ بزرگ ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، ہاں جی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تھا کہ بزرگ ایک دم چونکتا ہوا بولا، ہاں یاد آ گیا، بیٹی، لیکن وہ ان کی بیٹی نہ تھی۔ تم خود سوچو کہ ہجڑوں کے یہاں تو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن پھر وہ بیٹی کس کی تھی؟ بادشاہ تڑپ کر بولا تھا، کوئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے اپنی بچی کو ان کے گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ بزرگ بولا تو ایک باوردی گولا بادشاہ کے دل کو گھائل اور ذہن کو مفلوج کرتا ہوا پھٹ گیا تھا۔ گناہ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بزرگ پھر بولا، اور پھر ان ہجڑوں کو اس بچی کی وجہ سے ہی یہ گلی اور محلہ چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ لوگ طرح طرح کے سوالات ان سے پوچھتے تھے۔ بادشاہ اٹھتا ہوا بولا، اچھا، اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں تو بے ضرر سا فقیر ہوں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے صحیح پتے سے کوئی واقف ہو۔ خیر، ڈھونڈو ان کو، اگر لازمی ہی ملنا ہے تو۔ بزرگ نے یہ کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ بادشاہ نے اس کو سلام کیا اور گلی سے آہستہ آہستہ نکل کر بازار میں آ گیا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، وہ گرو کی گلی میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنی صدا لگا دی، لیکن اس کی آنکھیں گرو کے دروازے پر ہی لگی ہوئی تھی۔ اس کو پوری امید تھی کہ اس کو کھانا دینے کے لیے چاندنی ہی آئے گی اور وہ 25 سال بعد اپنی بیٹی کو دیکھ سکے گا۔ اس کو ساتھی نے بھی بتا دیا تھا کہ بند گلی کا آخری مکان ہجڑوں کا تھا، اور آج تو اس نے خود اپنی بات کی تصدیق کر لی تھی کہ ہجڑوں کے گھر میں کوئی اس بچی کو چھوڑ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ہجڑے یہ گلی یہ محلہ ہی چھوڑ گئے تھے۔ اب اس کی نگاہیں اس بات کی منتظر تھی کہ کب چاندنی دروازہ کھول کر اس کو بابا کہہ کر پکارے۔ لیکن کافی وقت گزر گیا تو اس کو پریشانی ہونے لگی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اس نے اس بار قدرے اونچی آواز میں صدا لگائی، بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پکار رہا ہو۔ اس بار اس کی کوشش کامیاب ہو گئی تھی۔ دروازہ ضرور کھلا تھا، لیکن چاندنی تو نہ آئی، گرو آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، وہ خاصا اداس اور پریشان لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی صورت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ گرو ہے،
کیونکہ اس کی کنپٹیوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور میک اپ سے عاری چہرہ اور اداس آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اس کو اپنی ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ آنے والی موت کا بھی خوف ستانے لگا ہے۔ اس نے بادشاہ کو پکارا، لو بابا جی کھانا کھا لے۔ بادشاہ اس کی آواز کی سمت بڑھا اور اس کی تھڑی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو معمول کے مطابق آگے کیا تو گرو نے کھانا اس کے ہاتھوں پر پکڑا دیا۔ وہ کھانا لے کر بولا، گرو؟ ہاں بابا جی۔ اس کی بات کی تصدیق تو گرو کی آواز نہیں کرتی تھی، لیکن اب بادشاہ کے پکارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صحیح پتہ چل جائے کہ یہ نینا ہے یا گرو ہے۔ ایک بات پوچھوں گرو؟ گرو ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بابا جی پوچھے۔ آج تمہاری آواز میں اداسی اور لہجے میں نمی ہے، کوئی پریشانی ہے؟ گرو نے غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور پھر اداس لہجے میں بولا، میں اپنی بیٹی چاندنی کی وجہ سے پریشان ہوں بابا۔ بادشاہ کا چاندنی کے ذکر پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ چاندنی؟ ہاں بابا، وہ تو پریشان ہے ہی، لیکن ہم اس کو اس حالت میں دیکھ کر زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ گرو نے کہا تو بادشاہ کانپتے ہونٹوں سے بولا، اگر تم برا نہ مانو تو مجھے بتا سکتے ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ تم سب گھر والے پریشان کیوں ہو؟ بادشاہ تو چاہتا تھا کہ چاندنی کی زیادہ سے زیادہ باتیں کوئی اس کے ساتھ کرے، اور خاص کر گرو، کیونکہ گرو نے اس کو گود کھلایا تھا، اس کو پالا پوسا تھا۔ اس کا بچپن اور جوانی گرو اور نینا کی محبتوں کی مرہون منت تھی، اور بادشاہ کی یہی خواہش تھی کہ وہ جان سکے کہ کیا یہ سب لوگ چاندنی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہو بابا؟ گرو دکھی ہو گیا تھا، اور اس کا سوال سن کر خود بادشاہ بھی دکھی ہو گیا تھا۔ میں دعا کر سکتا ہوں گرو، اور مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ گرو نے محسوس کیا کہ بادشاہ دل سے کہہ رہا ہے، وہ چاندنی کی وجہ سے کافی خود دکھ محسوس کر رہے تھے۔ گرو نے گلی میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر اٹھاتا ہوا بولا، اندر آ جاؤ بابا، ایسی باتیں گلیوں میں کرنا مناسب نہیں لگتا ہے۔ وہ اپنی چھڑی کو پکڑتا ہوا گرو کے ساتھ اس کے ہاتھ کے آسرے پر ان کے گھر میں گھس گیا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے دیکھ لیا کہ صحن میں ایک تخت پوش بچھا ہوا ہے اور دیوار کے ساتھ ساتھ گملوں میں طرح طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ اس کو یہی اشتیاق تھا کہ کہیں سے چاندنی آ جائے اور وہ دیکھ لے کہ اس کی بیٹی کیسی ہو گئی ہے۔ اس سوال کو دل میں لیے گرو کے ساتھ تخت پوش تک پہنچا تو گرو نے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھو بابا۔ بادشاہ تو کمال کا فنکار تھا، اس نے گرو کے منہ سے سن کر جگہ کو ٹٹولتے ہوئے نیچے ہی بیٹھنے کو ترجیح اس طرح دی کہ اس کو بیٹھنے کے لیے زمین کے علاوہ کوئی اور چیز یہاں محسوس ہی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن گرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تخت پوش پر بٹھا لیا۔ نینا، نینا۔ گرو نے اندر کی جانب منہ کر کے آوازیں لگانا شروع کی تو اندر سے نینا بھی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھ لیا تھا کہ جوانی میں یہ ہجڑا کافی خوبصورت ہوگا، کیونکہ اس کے نین نقش بھی لڑکیوں جیسے ہی تھے، اور ابھی تک اس نے اپنے آپ کو فٹ ہی رکھا تھا۔ کیا بات ہے گرو؟ نینا کی آواز میں بھی اداسی اور نمی نمایاں تھی۔ آج بادشاہ بابا کو اندر ہی بلا لیا ہے، خاص بات ہے کوئی؟ نینا بھی ایک موہڑا لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا تو گرو نے بتایا کہ بابا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی بتائیں تاکہ یہ اللہ سے دعا کر سکے اور ہماری پریشانی کم ہو جائے۔ ہاں گرو۔ نینا نے ایک لمبی سانس فضا میں چھوڑ دی۔ میں بابا کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ نینا یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ گرو نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ چاندنی کس طرح یونیورسٹی میں ہی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ دونوں نے آپس میں عہد و پیمان کر لیے تھے، لیکن جب اس کا امیر باپ ہمارے گھر رشتہ لینے آیا تو ہمارا جھگڑا ہو گیا، اور اس لڑکے نے غصے میں آ کر اپنی ماں کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے گرو کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ بتا کر گرو فضا میں دیکھنے لگا تھا، لیکن بادشاہ کے دل پر ایک گہرا زخم لگا تھا کہ اس کی چاندنی کو ایک امیر زادے نے ٹھکرا دیا تھا۔ گرو نے باقی داستان بھی سنانا شروع کر دی تھی، اور جب وہ لوگ اٹھ کر ان کے گھر سے چلے گئے تو پھر چاندنی کی جو حالت ہوئی تھی، وہ لوگ چاندنی کی اس حالت سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ گرو، میں چاندنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، وہ دل پر قابو نہ رکھ سکا تھا، لیکن اس کی زبان بھی اس کا ساتھ دے کر دانتوں تلے دبی نہ رہ سکی۔ میرا مطلب ہے کہ تم چاندنی کو بھی یہاں بلا لو۔ نینا چائے لے کر آ گیا تھا، اس نے چائے کا پیالہ بادشاہ کو پکڑایا تھا۔ لو بابا جی چائے پی لیں۔ نینا اداسی کے عالم میں بولا تھا۔ بادشاہ نے پیالہ لے کر احتیاط سے اس کو تخت پوش پر رکھا اور بولا، نینا آپ چاندنی کو بلا لیں۔
गुरु का इशारा पाकर नैना उठकर अंदर चला गया, लेकिन बादशाह के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी, और गुरु उसकी बदलती हुई कैफियत को हैरानगी से देख रहा था। नैना के साथ चांदनी बादशाह के पास पहुंच गई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये चांदनी थी, लेकिन बादशाह के होंठ लरजने लगे थे और उसकी आंखों ने अभी चांदनी के पाँव को ही देखा था और उसकी हालत गैर होने लगी थी। उसने अपने कांपते हाथों से चांदनी के सर पर प्यार देने के लिए अपने कमज़ोर और ज़ईफ़ वजूद को उठाया और चांदनी के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। चांदनी की आंखें झुकी हुई थी, लेकिन बादशाह की आंखें आंसुओं की शिद्दत से धुंधला गई थी। दूसरी तरफ मूसा ने सालार को बताया तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि सालार भी हीरा बदमाश से अच्छी तरह वाकिफ था और इस बात पर भी हैरान था कि हिना बेगम का हीरा से क्या ताल्लुक है। वो उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों गई थी। इस बात ने सालार को जहाँ चकरा कर रखा था, वहीं उसके लिए खुशी की बात भी थी, क्योंकि वो अपने घर पर अपना आप साबित करने की जो जंग लड़ रहा था, उसके लिए तकदीर ने एक रास्ता मुहैया कर दिया था। वो अब हिना बेगम से अपनी बात मनवाने की पोजीशन में आता जा रहा था, लेकिन मूसा के कहने पर ही वो हिना बेगम को ब्लैकमेल ना कर सकता था। उसको हिना बेगम और हीरा बदमाश की तस्वीर या वीडियो फिल्म दरकार थी, जिसको वो हिना बेगम को दिखाकर ब्लैकमेल करके उस घर से बेदखल कर देता या फिर वहाब मीर को वो तस्वीर या वीडियो दिखाकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता। उसने शमा बीबी से चांदनी की बाबत पूछने का सोचा था और वो आज अपने वक्त पर उनके घर आ गया था। दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनकर शमा बीबी के कान खड़े हो गए थे। सालार आया होगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो शर्जील का मुंह बन गया था, जबकि मनाहिल रोए हुए चेहरे और सूजन ज़दा आंखों से कुर्सी पर बैठी हुई थी। मूसा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सालार को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी ने पहले ही कह दिया था कि सालार है। सालार ने अंदर दाखिल होकर सबको सलाम किया तो शमा बीबी ने उसके झुके हुए सर पर प्यार दिया और पूछा, कैसे हो, कहाँ रहे इतने दिन, माँ को भूल गए थे क्या। सालार ने मनाहिल के सर पर भी प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, कैसी हो बहना। मनाहिल ने भी मुस्कुराने की कोशिश में आंसुओं को छुपाया और नम आवाज़ में बोली, ठीक हूँ सालार भाई। सालार चौंककर उसकी तरफ देख कर रह गया और माँ जी के सवालों का जवाब देता हुआ बोला, आपकी दुआएं झोली में डाल कर घूम फिर रहा हूँ माँ जी, सब कुछ ठीक ठाक है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहे। सालार ने शमा बीबी का हाथ पकड़कर उसको बोसा दिया तो वो सौगवार से मुस्कुराई और बोली, बस कुछ तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब मैं कुछ ठीक हूँ। इतनी देर में तहरीम भी किचन से आ गई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी जिसमें 5-6 कप चाय के रखे हुए थे। उसने सालार को सलाम किया तो भी मुस्कुराकर जवाब देता हुआ बोला, कैसी हो तहरीम। तहरीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूँ सालार भाई, आप कैसे हैं। सालार ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। कहाँ दफ़ा हो गए हो, शर्जील ने हस्ब आदत कहना शुरू किया, अब ये कलीनी सूरत दिखाने क्यों नहीं आते हो। तो शर्जील भाई आप उदास हो गए हैं मेरे बगैर, सालार मुस्कुराते हुए बोला था। मूसा ने चाय का एक कप उठाकर उसके सामने रखा तो बोला, तुम्हें तो मालूम है कि मैं रस के बगैर चाय नहीं पीता। मूसा और शमा के साथ साथ तहरीम भी हंस पड़ी थी, लेकिन शर्जील मूछों को ताव देता हुआ बोला, कलीनिया आ गया ना अपनी औकात पर, मुझे तंज कर रहा है ना तू। सालार खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, शर्जील भाई आप खामखा ही बुरा मान रहे हैं, मुझे तो रस खाने की आदत ही हो गई है। मूसा का इशारा पाकर तहरीम किचन में गई और वापसी पर उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रस रखे हुए थे। मूसा ने प्लेट ही उसके सामने रख दी थी। वो मुस्कुराने लगा और बोला, लो भाई इतने सारे रस, मुझे क्या डंगर समझ रखा है। कहने की ज़रूरत नहीं है निशा, काली ज़बान वालिया, जब से गए हो कोई काम ही नहीं मिल रहा है मुझे। शर्जील ने तो अपना गुस्सा निकाला था, लेकिन सालार चौंक गया था, क्योंकि वो अपना काम शर्जील के ज़रिए से निकाल सकता था। शर्जील भाई एक काम है मेरे पास, क्या आप करोगे। क्यों नहीं करूँगा, तू दस तो सही। शर्जील ने चाय का कप होठों से लगाया। बिल्कुल आसान काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मूसा भी सालार की बात सुनकर हैरान था कि सालार को शर्जील से कौन सा काम पड़ गया था, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि वो वहाब मीर के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और शायद शर्जील को भी इस सिलसिले में ही कोई काम सौंपना चाहता है। माँ जी आपने मेरा काम किया। सालार अब शम्मा बीबी से मुखातिब हुआ तो वो उसकी तरफ देखकर संजीदगी से बोली, उन लोगों ने कुछ वक्त मांगा है। मनाहिल और तहरीम बात को प्राइवेट समझती हुई वहाँ से अपनी अपनी चाय लेकर कमरे की जानिब चली गई तो शर्जील भी बोला,
دیکھ وہی سجن، اب میں سیریس ہوں، کام کرنے کے لیے جانے سے پہلے مجھے دس دینا، اچھا؟ شرجیل بھی اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ سالار نے گھر کی فضا پراگندہ محسوس کی تھی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور شمع بی بی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ شمع بی بی نے نظر جھکائی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں تیرنے والی نمی نے سجن کو دکھی کر دیا تھا۔ وہ موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا اور پھر شمع بی بی کے ہاتھ پکڑتا ہوا پوچھنے لگا، کیا میں آپ کا بیٹا ہوں ماں جی؟ اس نے سوالیہ اور دکھ بھرے انداز میں شمع بی بی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کی اداس آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، ہاں سالار، میں تمہیں موسیٰ اور شرجیل کی طرح اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ سالار کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا، تو پھر مجھے بتائے کہ کیا پریشانی ہے؟ گھر میں سب لوگ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ سالار نے موسیٰ کی طرف بھی دیکھا تو وہ بھی نظر جھکا گیا، لیکن شمع بی بی بولی، مناہل کے زیورات گھر سے گم ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو سالار کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ ناقابل یقین انداز میں کبھی موسیٰ اور کبھی شمع بی بی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا اپنا ہی برتن جھوٹا ہے سالار۔ شمع بی بی کی آواز میں دکھ نمایاں تھا، اب تو ان کی آواز ہی بھر آ گئی تھی۔ وہ سالار کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پھر کہنے لگی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ مجھے دو بیٹے ہی عطا کرنے تھے تو پھر موسیٰ اور سالار کیوں نہیں؟ موسیٰ اور شرجیل ہی کیوں؟ ان کی آواز پھٹ گئی تو موسیٰ نے ان کو دلاسا دینے کے لیے ان کے کندھے دبانے شروع کر دیے، جبکہ سالار نے ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ وہ رب کائنات ہے ماں جی، سالار نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ بڑا ہی کارساز اور ہر شے پر قادر ہے۔ سالار نے شمع بی بی کے آنسو پوچھتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بولا، میں ہوں نا آپ کا دوسرا بیٹا، موسیٰ کا بھائی۔ شمع بی بی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ موسیٰ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شمع بی بی نے تشکر آمیز نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولی، میں شکیل احمد اور فائزہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو سمجھیں گے کہ میں نے چھوٹی بہو گھر میں لانے کے لیے بڑی بہو کے زیورات چرا لیے۔ یہ وہ دکھ تھا جو شمع بی بی کے آنسو بن کر آنکھوں اور زبان سے جاری ہونا شروع ہو گیا تھا اور دل پر کاری ضرب لگا تھا۔ خالہ اور خالو ایسے نہیں ہیں ماں جی، اور پھر تحریم بھی تو یہی ہے، یہ سارا واقعہ اس کے سامنے ہی تو پیش آیا ہے۔ موسیٰ نے ان کو تسلی دی اور پھر سالار سے بولا، تم ہی سمجھاؤ ماں جی کو، اس طرح اپنے آپ کو الزام دیں گی تو شرجیل بھائی کو اور بھی شے ملے گی۔ آج زیورات چرائے ہیں، کل کو کوئی اور بھی بڑا گھٹیا کام کر سکتے ہیں۔ سالار موسیٰ کی بات سے اتفاق کرتا ہوا شمع بی بی کو سمجھانے لگا، آپ اس طرح محسوس کر کے خود کو مجرم کیوں سمجھ رہی ہے؟ اللہ پر تمام معاملہ چھوڑ دے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوا بولا، مجھے حکم کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میری جان بھی حاضر ہے۔ شمع بی بی نے اس کا خلوص جانتے اور سمجھتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، سدا خوش رہو، کوئی کام ہوا تو ضرور کہوں گی۔ مجھے بہت خوشی ہوگی ماں جی۔ سالار مسکرایا تو موسیٰ نے بھی مسکرا کر شمع بی بی سے کہا، اب آپ اس کا کام بھی کروا دیں ماں جی، بیچارہ چاندنی کے غم میں آدھا رہ گیا ہے۔ تینوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ شمع بی بی بولی، میں آج دوپہر کو ہی جاؤں گی، تم فکر نہ کرو، نیت صاف ہو تو منزل خود بخود چل کر پاس آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ سالار نے ان کا موڈ کافی بہتر کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں اندر سے شرجیل بھی آ گیا تھا۔ ان کے پاس پہنچ کر تیکھے انداز میں بولا، حالے تک ادھر ہی پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں لڑوالی چائے دی تھی جو ختم ہی نہیں ہوئی ابھی تک؟ سالار نے کبھی بھی شرجیل کی بات کا برا نہ منایا تھا، لیکن آج اس کو شرجیل پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مناہل کا زیور چرا لیا ہے اور یقیناً وہ ہیرا بدماش کی بیٹھک میں ہار کر آیا ہوگا، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ چلے شرجیل بھائی، سالار نے بھی تکلف انداز میں اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو باہر کی جانب لے جاتا ہوا بولا، میں آپ کو کام بتاتا ہوں، بہت ہی معقول معاوضہ ملے گا۔ اس نے دروازے پر جا کر پیچھے مڑ کر شمع بی بی کو اپنا کام یاد دلانا ضروری سمجھا تھا، ماں جی آج دوپہر یاد سے، مہربانی ہوگی۔ موسیٰ اور شمع بی بی ہنس کر اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے، جبکہ شرجیل اور سالار گھر سے باہر نکل گئے۔ ماں جی کیا چاندنی کے گھر والے مان جائیں گے؟ موسیٰ نے شمع بی بی کا دھیان بٹانے کی غرض سے بات چھیڑ دی تو وہ سنجیدگی سے بولی، میں نے جب بات کی تھی تو گرو اور نینا تو مانے ہوئے تھے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ زندگی تو چاندنی نے گزارنا ہے، اس کے فیصلے تک ان لوگوں نے کوئی بھی بات نہیں کرنے کا کہا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، آخر زندگی تو چاندنی نے گزارنی ہے۔ موسیٰ بات کو
चमकता हुआ कहने लगा, वैसे एक बात है माँ जी, चांदनी अच्छी लड़की है, खूबसूरत और प्यारी, और अगर रिश्ता पक्का हो जाए तो सालार के साथ उसकी जोड़ी खूब सजेगी। शमा बीबी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है तहरीम के बारे में? उसको मालूम ही न था कि तहरीम चुपके से आकर उसके पीछे खड़ी हो गई है। वो एक मखमूर लहजे में बोला, तहरीम अच्छी है। शमा बीबी ने हैरत और मसनूई गुस्से से आंखें निकाली तो मुस्कुराता हुआ बोला, माँ जी, तहरीम अच्छी भी है और मुझे पसंद भी है। ये कहकर वो अचानक पीछे मुड़ा तो तहरीम से टकराते टकराते बचा था। वो उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। मूसा की आंखें उसकी आंखों में अपना घर बनाती हुई दिल की गहराइयों तक उतर गई थी। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और तहरीम की नज़र उसका ताक़ुब करने लगी थी। दूसरी तरफ हीरा बदमाश गाड़ी की पिछली सीट से उतरा था। हिना बेगम ने गाड़ी पार्क की और हीरा के साथ चलती हुई शानदार रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। उन्होंने कदरे कोने में एक मेज़ को चुना था। वो दोनों वहां बैठ गए तो शर्जील भी उनके ताक़ुब में उनके साथ वाली मेज़ पर पहुंच चुका था। उसको सालार ने पैसे देकर एक मोबाइल भी दे दिया था, जिससे उसने हिना बेगम और हीरा के ताल्लुकात को फिल्माना था और कोशिश करके उनकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करना था। शर्जील के लिए ये काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन उसको काम में लुत्फ़ाने लगा तो वह खुशी राज़ी भी हो गया और मोबाइल को समझता हुआ सालार को मुतमईन करके ही निकला था। उसकी जेब में अब इतनी रकम थी कि वो उस होटल में अच्छा खाना खा सकता था, लेकिन उसने वेटर को हल्का फुल्का ही खाना लाने का ऑर्डर किया था। वो हिना बेगम के सामने था, लेकिन उसकी कुर्सी की पुश्त हीरा बदमाश की कुर्सी की पुश्त से जुड़ी हुई थी। वो बआसानी उनकी बातें सुन और रिकॉर्ड कर सकता था। उसने मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया था क्योंकि हिना बेगम का ने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया था। देखो हीरा, तुम मेरे कज़िन हो, इस बात का तो शायद किसी को इल्म हो, लेकिन तुम मेरे क्या हो, इस बात का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। हिना बेगम की बात सुनकर शर्जील के कान सुर्ख हो गए थे। उसको ये भी इल्म न था कि हिना बेगम कौन है। अगर उसको इल्म हो जाता कि हिना बेगम बहुत तगड़ी असामी है तो यकीनन सालार से इस काम की लाखों में डिमांड करता और फिर शायद इतनी आसानी से इस काम को करने पर भी राज़ी न होता। देखो भई जाने मन, हम तो तुम्हारे आशिक हैं बचपन से, अब ज़माने की बात करके मुझे डराओ तो ना। हीरा की आवाज़ में वही दिखावा था जो एक ऐसे आशिक की आवाज़ और लहजे में होता है जो अमीर लड़की की दौलत हथियाने वाला हो। बस अब रहने भी दो, क्यों मुझे मस्का लगा रहे हो? हिना बेगम एक ख़ास अदा से बोली थी। वेटर ने शर्जील के सामने खाना लाकर रख दिया था। उसने मोबाइल साथ वाली कुर्सी पर रखा और ख़ुद खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। मैंने एक काम कहा था, लेकिन तुम अपने आप को बहुत तीस-मार खान समझते हो। अभी तक वो काम नहीं कर सके। हिना बेगम की दिलरुबा अदाएं हीरा को घायल कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ कहने लगा, मेरी जान क्यों फिक्र करती हो? काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अब वो घर छोड़ गया है, पता नहीं कहाँ दफ़ा हो गया है। हीरा का आखिरी फिक्रा खासा गुस्सीला भी था और लहजा भी गुस्से से भरा हुआ था। अच्छा, अब उसको ढूंढ कर ख़त्म करना तुम्हारा काम है, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। हिना बेगम तो एक जवान और लाउबाली लड़की की तरह हीरा से नखरे करके बातें कर रही थी, लेकिन शर्जील के कान खड़े हो गए थे कि वो किसी को हीरा से मरवाना चाहती है। किसको? इस बात का शर्जील से कोई लेना देना न था। ना घबरा मेरी जान, अच्छा ये तो बता कि अब किस दिन आ जाऊं? हीरा ने उसको तसल्ली देकर अपना सवाल भी कर दिया था। वो शायद रकम की वसूली के लिए हिना बेगम के घर जाना चाहता था। हिना बेगम उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोली, अभी कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, सब्र भी किया करो। वैसे भी मेरे ख्याल में तुम्हारे पास अभी पिछली रकम में से काफ़ी पैसे बचे होंगे। हीरा हल्का सा कहकहा लगाकर बोला, लो कर लो गल, पैसे का कोई पता चलता है, इधर से आया और उधर को गया, चल बता देना अब कब आऊँ? हीरा उसका हाथ पकड़कर बोला तो हिना बेगम मुस्कुराकर कहने लगी, शर्म करो, घर में क्यों मुझे बच्चों के सामने जलील करवाओगे? मैं तुम्हें खुद ही किसी होटल में बुला लूँगी। याहू, ये हुई ना बात। हीरा खुशी से बोला था। उसका लहजा बता रहा था कि वो अपनी बात मनवाए जाने पर खुशी से चिल्ला चिल्ला ही उठता, लेकिन ये जगह शरीफों और अमीरों के साथ साथ मैच्योर लोगों के लिए थी। उनकी टेबल पर भी वेटर खाना सजाने लगा तो शर्जील अपना बिल अदा करता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। उसने अब हिना बेगम और हीरा को होटल से निकलते हुए फिल्म में कैद करना था, क्योंकि उसने इन दोनों को होटल के अंदर जाते हुए मोबाइल में कैद कर लिया था। उसने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहाँ से वो बआसानी होटल के मेन गेट पर नज़र रख सकता था। वो अपने आप पर हंस भी रहा था कि वो अच्छा भला वेला और निकम्मा था,
جوا کھیل لیا اور دہاڑی گزار لی، لیکن سجن نے اس کو جاسوس بنا دیا تھا۔ اب اس کی جیب میں پیسے بھی بچ گئے تھے۔ وہ یہاں سے فارغ ہو کر سالار کو کال کر کے موبائل اس کو دے گا اور پھر شام کو جا کر ہیرا کی بیٹھک میں ہی ان پیسوں کا جوا کھیلے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ بہت بڑی رقم جیت لے تاکہ ہیرا سے مناہل کے زیورات واپس لے کر مناہل کو دے سکے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہوٹل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ہیرا نے موبائل کا ویڈیو آپشن آن کر کے ان کو ریکارڈنگ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ دونوں ہی مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر شرجیل کے قریب سے گزرے تھے۔ اب شرجیل کا کام بھی ہو گیا تھا۔ اس نے کیمرہ آف کر کے اسی موبائل سے سجن کو کال کی اور مقررہ جگہ پر بلا لیا۔ وہ 15-20 منٹ بعد اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ لو بھائی، مینوں تے اج پتہ چلیا ہے تو بہت ہی وڈا کلینا ہے۔ اس نے موبائل سالار کو پکڑایا تو وہ شرجیل کی بات لب و لہجہ سن کر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اس کو تسلی ہو گئی تھی کہ شرجیل نے اپنا کام کر دیا ہوگا۔ مزہ آیا یا نہیں شرجیل بھائی؟ اس نے ہنس کر پوچھا تو شرجیل ایک شیطانی مسکراہٹ سے بولا، مزہ تو تب آئے گا جب یہ میڈم ہیرا کو کسی ہوٹل میں عیش کروانے آئے گی۔ اتنا بڑا سچ سن کر سالار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ شرجیل کی طرف دیکھ کر تھوک نگل کر اپنا حلق تر کر کے بولا، کیا ایسی کوئی بات ہے شرجیل بھائی؟ کلینیا، بات تو تیری سمجھ سے بھی وڈی ہے۔ ویسے یہ میڈم ہے کون؟ شرجیل کا سوال فطری تھا، لیکن اس کو سب کچھ بتانے کا مطلب تھا کہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ مجھے بھی یہ کام کسی نے دیا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو اپنے پیسوں سے غرض ہے بس۔ اس نے کچھ روپے جیب سے نکال کر شرجیل کی مٹھی میں دبایا اور پھر بولا، اب اگر پتہ چل جائے تو یہ دونوں کب اور کس ہوٹل میں مل رہے ہیں تو رقم اچھی خاصی مل سکتی ہے۔ اس نے ایک پتہ پھینک کر شرجیل کو یہ دانہ ڈالا تھا کہ وہ اس کام میں مزید دلچسپی لے اور ہیرا سے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کب اور کس ہوٹل میں ہینا سے ملے گا۔ اس کا پتہ تو لگانا پڑے گا سجن باؤ۔ شرجیل اس کی توقع کے عین مطابق بولا تھا، ٹھیک ہے پھر میں اب چلتا ہوں، اب تو جسم بھی دکھنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو سالار کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رنگنے لگی تھی، کیونکہ موبائل اس کے پاس تھا اور شرجیل نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اب سالار کو جلدی جلدی اس موبائل میں سے اپنا کام نکالنا تھا۔ اس کو وہاب میر اور حنا بیگم کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، لیکن اس کو حنا بیگم کی حرکات مشکوک لگی تھی اور اس کے شک کی تصدیق کے لیے موسیٰ نے اپنے یقین کی مہر لگائی تو اس کو اپنا کام آسان لگنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑا تو چاندنی کو اپنے سامنے پا کر حیران رہ گیا تھا۔ چاندنی اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ پلکیں جھپکے بغیر ہی اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ چاندنی نے اس کو پہچان لیا تھا، تبھی تو وہ مسکرائی تھی، لیکن یہ کیا، جیسے ہی سالار نے آنکھیں جھپکی تو وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گئی تھی۔ سالار اس کو اس طرح ڈھونڈنے لگا تھا جیسے وہ ابھی اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا کر گئی ہو۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر خود ہی اپنی کیفیت پر مسکرانے لگا۔ اس نے مخمور انداز میں آنکھیں بند کی تو چاندنی کی خوشبو اس کے وجود میں حلول کرنے لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو وہیں اکیلے ہی پا کر وہ خسیانہ سا ہو کر مسکرانے لگا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل میں سے ہیرا اور حنا بیگم کی آڈیو ریکارڈنگ سننا شروع کی تو اس کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے کبھی کھلتی اور کبھی بند ہونے لگتی تھی۔ حنا بیگم ہیرا کے ذریعے سالار کو ختم کروانا چاہتی تھی، جبکہ ہیرا ان کے وجود سے کھیل کر روپے پیسے بنا رہا تھا۔ سالار نے ان دونوں کی ہوٹل میں آنے اور جانے کی فلم بھی دیکھی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے فلم اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر لی تھی، کیونکہ موبائل تو کبھی بھی چھن سکتا تھا یا گم ہو سکتا تھا۔ اب وہ حنا بیگم سے ایک ملاقات کرنا چاہتا تھا جو یقیناً اس کی پہلی ملاقات ہوگی، جس میں وہ حنا بیگم کو یہ باور کروا دے گا کہ وہ اس کے کالے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ابھی یہ ثبوت ناکافی ہوں گے۔ پہلے وہ شرجیل کے ذریعے اس ہوٹل تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں یہ دونوں اپنی عیاشی کو انجوائے کا نام دینے والے تھے۔ یہ کام خاصا مشکل تھا، لیکن شرجیل کی صلاحیتوں پر اس کو مان تھا۔ دوسری طرف موسیٰ کی آنکھ تو گھر کی چارپائی پر ہی لگی تھی، لیکن اب وہ غار ہرا جبل نور پر چڑھ رہا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور پسینے کے ننھے منھے قطرے اس کی پیشانی پر نمایاں تھے۔ اس کے پاؤں میں سجن محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی چپل اس کے وجود کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھوکنے کی طرح چلنے والے اپنے سینے پر ایک نظر ڈالی اور سانس درست کرنے کے لیے ننھے منھے نورانی کنکروں پر ہی بیٹھ گیا، جو کہ جبل نور کے بڑے بڑے نورانیوں کا ہی خاندان تھے۔ وہ بے زبان کنکر ایک بار پھر اپنے درمیان ایک عاشق کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ قارئین، گیلے پتھر پڑے۔
لیکن ایک انجانا سا خوف بھی ان کو لرزا رہا تھا کہ کہیں پھر سے نہ کوئی ان کو اس مقدس جگہ سے جدا کر دے۔ موسیٰ نے اپنا سانس درست کیا اور سر اٹھا کر جلتے ہوئے سورج کو دیکھا، جو آگ برساتا ہوا اس پہاڑ پر اس عاشق کا ہر قسم کا امتحان لینے کے لیے اپنی جگہ پر ڈٹا کھڑا تھا۔ موسیٰ نے پیاس سے خشک ہوتے ہوئے گلے کو تھوک نگل کر کچھ تسکین پہنچانے کی کوشش کی تو قدر سکون محسوس ہوا تھا۔ پاس ہی ایک ہلکا سا قہقہا سن کر وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ محسوس کرو تو بالکل پاس ہوں، نہ محسوس کرو تو میرا وجود بھی نہیں ہے۔ موسیٰ نے جانی پہچانی آواز سن کر ایک لمبی سانس لی اور ہنستا ہوا بولا، اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہو اور خود کو عشق کہلاتے ہو؟ کیا یہ تمہارا دعویٰ اور تمہارا وجود دو متضاد چیزیں نہیں ہیں؟ الفاظ کی جنگ چھڑنے والی تھی، لیکن سچا کون تھا؟ جیتنے والا کون تھا؟ ہارنے والا کون تھا؟ کس کو اپنے تیروں پر ناز تھا اور کس کو یہ مان تھا کہ اس کا نشانہ کبھی بھی ہدف سے چوکا نہیں ہے؟ میدان بھی کھلا تھا، آس پاس بھی کوئی نہ تھا، وہ دونوں ہی تھے، لیکن وجود صرف موسیٰ کا تھا۔ یا پھر اس خالق کائنات کی وہ نگاہ کرم تھی جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی رحمت مسکرا رہی تھی کہ اس کا چنا ہوا انسان کس طرح اپنے اعزاز کا دفاع کرتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا عنصر ہوں اور مجھے بھی فخر ہے کہ خدا مجھے بنا کر مجھ سے ہی پوچھنے لگا کہ بتاؤ تم کس طرح سرخرو ہو سکتے ہو؟ وہ اللہ خالق کائنات مالک کائنات کن فیکون کہے تو ان گنت جہاں وجود میں آ جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رحمان و رحیم مجھ سے کھیلنا چاہتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر احتراماً عرض کی کہ اے پروردگار، میں کائنات اور آسمانوں کی ہر چیز اور ہر ذرے کی طرح آپ کے حکم کا پابند اور محتاج ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ رب دو جہاں نے فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، تم بتاؤ اس بات میں تمہارا کیا کردار ہوگا؟ میں نے سر جھکا کر احتراماً عرض کی، اے میرے مولا، اپنے نور سے نور بنا کر اس کی زیارت فرمائیے۔ عشق خاموش ہوا تو موسیٰ کانپتا ہوا بولا، تم نے اللہ کو حکم دیا کہ وہ ایسا کرے؟ اس کی بات میں حیرت نمایاں تھی، وہ خوفزدہ بھی لگنے لگا تھا۔ وہ افسردگی سے بولا، استغفر اللہ، معوذ اللہ، نعوذ باللہ۔ میری اتنی مجال کہاں کہ میں ایسا سوچ بھی سکوں؟ تم انسان ہونا، بہکی باتیں کرنا تمہاری فطرت ہے، جاہل بے وقوف انسان۔ میرا وجود بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرما دیا تھا جو 70,000 سال سجدے میں رہتا اور 70,000 سال قیام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے ہی نورانی نور کو پیدا فرما دیا تھا، تو پھر خود خدا کو بھی عشق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس نے اپنے نور سے پیدا فرمانے والے نورانی نور کو بشر لبادہ پہنایا اور کائنات میں ظہور پذیر فرما دیا۔ پھر جب میں عروج پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ بھی اس نور کی جدائی ہجر کو سہ نہ پایا اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلوا کر معراج کروایا۔ جانتے ہو معراج کیا تھا؟ وہ معراج عشق تھا، اور تب سے اب تک میری نس نس میں وہ معراج رچا ہوا ہے۔ وہ خوشبو حلول ہو چکی ہے جو مجھے بلندیوں سے بھی بلند عرش بری پر لے گئی ہے۔ میں اب تم جیسے انسان کو اپنا لبادہ کیوں اوڑھنے دوں؟ تم جیسے انسان کو اپنا پیرہن کیوں دوں؟ کیونکہ میں نے وہ معراج دیکھا ہے جو کائنات کے پہلے عاشق اور پہلے معشوق کے درمیان سر لامکاں پر ہوا تھا، اور تم اب منہ اٹھا کر عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تم لوگ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ جاتے ہو۔ مجھے ابھی تک وہ خمار نہیں بھولا، ابھی تک وہ خوشبو نہیں بھولی، ابھی تک محب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ ملاقات نہیں بھولی جس نے میرے بے جان وجود کو نام تو دیا ہی ہے لیکن مجھے زندگی بھی دی ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، لوٹ جاؤ موسیٰ، ورنہ میں اپنی پر آ جاؤ تو کربلا کی تپتی ریت پر نواسے رسول کو بھی لیٹنے پر مجبور کر دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی گردن پر چھری چلانے اور آگ میں کودنے پر مجبور کر دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھنے پر مجبور کرنا بھی میرا ہی کارنامہ ہے، یونس علیہ السلام کی غلطی پر، ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے پر میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ وہ تو نبی تھے، نواسہ رسول تھے، اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے موسیٰ؟
میں نے تو سادات کو گھنگرو باندھ کر ایک آرائی ذات کے سامنے ناچنے پر مجبور کیا ہے، منصور بن حلاج کو سولی پر لٹکا دیا ہے۔ مجنوں گلیوں میں گھومتا گھومتا اتنا دیوانہ ہو گیا کہ وہ لیلا کی گلی سے آنے والے کتوں کے پیر چوما کرتا تھا۔ مجھے اوڑھنے سے پہلے 1000 بار سوچ لو موسیٰ، 1000 بار، میں جان اور روح کو تڑپا دیتا ہوں۔ میں نے کائنات کے اعلیٰ ترین خاندان سادات سے ایسا امتحان لیا ہے کہ دنیا آج بھی میری مثالیں دیتی ہے۔ لوگ مجھے لفظوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس نے ننھے علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق میں تیر کھپوایا تھا، علی اکبر رضی اللہ عنہ کے وجود پر تلواریں چلوائی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کٹوا دیے تھے۔ میں وہ ہوں جس نے کربلا کو سجا دیا تھا۔ خوف کھاؤ مجھ سے، لوٹ جاؤ موسیٰ، میں اپنی آہی پر آ گیا تو تم لرز جاؤ گے۔ موسیٰ کے وجود نے پسینے سے شرابور ہو کر اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ سہے حرف عشق کی حشر سامنیہ سہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا پھر موسیٰ جیسے کمزور اور عام انسان کے بس کی تو بالکل ہی بات نہیں ہے۔ موسیٰ سر جھکا کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ رونے لگا تھا، اس کا وجود ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل اور ذہن کو یکسوئی دے کر درود ابراہیم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے منہ میں پڑھتا رہا تھا، پھر اس نے اپنی کمزور اور نحیف آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی آواز کی گونج مکہ کے اس پہاڑ سے دور دور تک پہنچنے لگی۔ وہ اس وقت سطح زمین سے 2500 فٹ بلندی پر جبل نور پر کھڑا تھا۔ اس کی آواز کی گونج اور ہیبت اتنی تھی کہ عشق لرز کر رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو پکارا تو موسیٰ کی آنکھیں کھلنے پر عشق بھی تھرا کر رہ گیا۔ آنکھیں جو چند لمحہ پہلے پانی برسا رہی تھی، اب یوں لگتا تھا کہ ان میں سے ایسی نورانی شعاعیں نکل رہی ہے جو عشق کے وجود کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ موسیٰ نے لرزتے کانپتے عشق کو ایک زوردار قہقہا لگا کر مخاطب کیا، لبیک اے عشق، لبیک اے عشق، اے عشق میں حاضر ہوں، آؤ اور مجھ سے میری جان کو لرزا دینے والا امتحان لو۔ میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ جس کربلا کی زمین کو تم نے اپنے امتحان کے لیے سجایا تھا، اس کو نواز رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے پر قرآن سنا کر اس طرح سرخرو کیا ہے کہ وہ دھرتی آج بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، جس عباس علمدار کے بازو تم نے کٹوائے تھے، انہوں نے پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے کر خیموں تک پانی پہنچانے کا جب بیڑا اٹھایا تو تمہیں اپنی شکست نظر آنے لگی تھی۔ وہ بھی سرخرو ہوئے، اس طرح کے مثال بن گئے تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا اے عشق کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر تمہیں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا کر سزا دلوانے میں تم نے کمی نہ کی، لیکن واہ، قربان ہو جاؤ اس عاشق کی اداؤں پر جو عہد کہتا کہتا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بن گیا۔ اور اس عاشق کا درجہ تم بھی جانتے ہو کہ جس صبح انہوں نے اذان نہ دی تھی وہ صبح طلوع ہی نہ ہوئی تھی۔ تب تو تم بھی منہ چھپا کر کہیں سو رہے ہوں گے۔ موسیٰ کی آواز میں اتنی گونج تھی کہ یوں لگتا تھا کہ آج موسیٰ کے ساتھ ہوائیں اور فضائیں بھی بول رہی ہے، اور اس کی آواز کی ہیبت سے عشق گنگ کھڑا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور اس کی دلیلوں کو سنتا جا رہا تھا، جو کہ احادیث اور قرآن کریم سے ثابت ہو چکی تھی اور رہتی دنیا تک ایک لازوال مثال بن گئی تھی۔ عشق پر طاری ہونے والی کپکپی اور لرزہ دیکھ کر جبل نور کے پتھر بھی مسکرا رہے تھے، کیونکہ ان پر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق خدا کھڑا تھا جو عشق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہا تھا۔ عرش بری پر جانے والے کائنات کے عظیم ترین انسان کو اگر اللہ رب العزت نے اپنا نور نہ بخشا ہوتا تو وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر راز و نیاز نہ کرتے۔ جبریل علیہ السلام کی طرح وہ بھی ایک مقام سے واپس آ جاتے، لیکن کیوں نہیں آئے؟ آگے تک کس طرح پہنچے؟ سوچا ہے کبھی تم نے؟ صرف اور صرف تمہیں سرخرو کرنے کے لیے۔
اور یاد رکھو کہ میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا امتی ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش منوائی ہے، اور اب تم بھی دیکھنا کہ میں تمہیں کس طرح سرخرو کروں گا۔ موسیٰ کی آواز میں گھن گرج سن کر عشق کو گویا سکتا ہو گیا تھا۔ وہ موسیٰ کے خاموش ہونے پر کافی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، تو پھر ٹھیک ہے موسیٰ، آج سے میری اور تمہاری جنگ شروع۔ عشق کا دبنگ لہجہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنی آئی پر آنے والا ہے۔ میں تم سے ایسا امتحان لوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ تم نے تو کیا کبھی کسی نے بھی نہ سوچا ہوگا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ موسیٰ، تیار ہو جاؤ۔ تیز آندھی نے ایک بگولے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ موسیٰ نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن اس کی آنکھیں جب کھلی تو وہ اپنی چارپائی پر اپنے ہی گھر میں تھا۔ اس نے گھر میں کمرے کی چھت کو غور سے دیکھا اور پھر اس دیوار کو دیکھنے لگا جس پر خانہ کعبہ کا کیلنڈر لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی تو رات کا پچھلا پہر بیت رہا تھا۔ اندھیرے کو کھانے کے لیے دور کہیں مشرق سے سورج نکلنے کے لیے اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور اس میں کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔